میں نے بڑی احتیاط سے سوداگر کا پرس نکالنے کے لیے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ دراصل چمڑے کی ایک چھوٹی تھیلی تھی جو دیکھنے میں کافی بھاری لگ رہی تھی۔ گو کہ میں اسے 2 مرتبہ تھیلی نکالتے اور سامان کی خریداری کے لیے سونے اور چاندی کے سکے ادا کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ملازم نے سامان پکڑا ہوا تھا اور وہ اپنے مالک سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ گفتگو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بن سکتی۔ بہرحال میں پیرس کا بہترین جیب کترا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اگر اس طرح کے اور پرس مل جائیں تو جرائم کی دنیا میں میری ساکھ پڑ جائے گی اور میں وہ مقام حاصل کر لوں گا جس کا میں مستحق تھا۔ میں بہت دیر سے اس شکار کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اس پر نظر پڑتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک موٹی اسامی ہے۔ پھر جب اس نے 2 دکانوں سے بھاری مقدار میں سامان خریدا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس خریداری کے بعد بھی اس کا بٹوا کافی بھاری لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میرے لیے یہ ایک آسان موقع تھا اور بازار میں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے یہ اور آسان ہو گیا تھا۔ میں سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالتا اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلتا میں اس بھیڑ میں گم ہو جاتا۔ میں نے اپنی کارروائی چھپانے کے لیے ٹاٹ کی بوری ایک ہاتھ سے پکڑ کر سینے کے آگے کر لی، جبکہ اس کے نیچے سے بایاں ہاتھ سوداگر کی جیب کی طرف بڑھا دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس امیر آدمی کی دولت کا مالک بننے والا تھا۔ ان پیسوں سے میں دوسرے لوگوں کی میز سے بچا ہوا کھانا لوٹنے کے بجائے گرم روٹی، پنیر اور قیمہ بھرا رول کھا سکتا تھا۔ میری انگلیاں اس کے پرس کو چھونے ہی والی تھیں کہ میں نے اپنی کلائی پر کسی مضبوط ہاتھ کی گرفت محسوس کی اور اپنا ہاتھ سوداگر کی جیب سے نکال لیا۔ اس مضبوط ہاتھ نے مجھے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔ لوگوں نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اور پاس سے گزر گئے۔ سوداگر اور اس کی رقم مجھ سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ اب میں اور میرا پیٹ دونوں ہی مشکل میں تھے۔ وہ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میں خالی پیٹ کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل کی وجہ سے بھی ڈر رہا تھا۔ اگر میں پولیس والوں کی گرفت میں آ گیا تو مجھے جیل بھیج دیا جائے گا، جہاں میں دوبارہ نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس شخص کی جانب مڑا جس نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ پولیس کی وردی کے بجائے ڈھیلے ڈھالے کسان کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے کے بائیں جانب کنپٹی پر جبڑے تک اودے رنگ کا تازہ زخم کا نشان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس نے میری کلائی نہیں چھوڑی۔ تم اس جرم کے بعد سزا سے نہیں بچ سکتے تھے لڑکے، اس نے نیچی آواز میں کہا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ مجھے بتائے کہ سڑک پر کیسے جیب کاٹی جاتی ہے؟ جیسے ہی اس آدمی کے جیب میں رکھے ہوئے بٹوے کا وزن ہلکا محسوس ہوتا، اس نے وضاحت کی، وہ چور چور کا شور مچا دیتا اور تم پکڑے جاتے۔ تم نے غلط اندازہ لگایا، میں نے جواب دیا۔ میرا یہ بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ پھر تمہارا ہاتھ اس شریف آدمی کی جیب میں کیوں کیا تھا؟ میرا ہاتھ اس کی جیب تک نہیں گیا، میں نے واضح طور پر کہا۔ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ دیا، تم نے جو سوچا وہی دیکھا۔ اس آدمی نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا۔ تمہیں چوری کرنا نہیں آتی اور نہ ہی جھوٹ بولنا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میں حالات بہتر بنانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے پرجوش انداز میں بولنا شروع کیا اور میں سوچنے لگا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ میرے دوست، میرے پاس تمہارے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے اور جس کا تمہیں اس سے 2 گنا معاوضہ ملے گا جو اس آدمی کے پرس سے ملتا، اور اس جیب کاٹنے کے مقابلے میں خطرہ بھی بہت کم ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے جاننا چاہا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ چلو، تمہارا میرا دوست سے ملنا ضروری ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا تم ہمارے کام کے لیے موزوں ہو۔ ان آخری الفاظ نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ میں نے مدر مارگوس کے اسکول میں طویل عرصے تک جیب تراشی کی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد گزشتہ 2 سال سے پیرس کی سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے گزر اوقات کر رہا تھا۔ پھر وہ کون ہوتا ہے میری صلاحیتوں کی بے وقتی کرنے والا؟ اس نے ابھی تک میری کلائی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم پرپیچ راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے ٹک بھر رہا تھا اور مجھے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیز چلنا پڑ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے 2 دوستوں سے ملنے جا رہا تھا جو دوسرے لوگوں کی چیزیں چوری کرتے ہیں کہ اچانک تم پر نظر پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ تم کسی مشکل میں پڑنے والے ہو۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ ہم تینوں دوستوں کو جو ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، آج رات ایک کام کے سلسلے میں ایک چوتھے پارٹنر کی ضرورت ہے۔ شاید تم ہماری اس کوشش میں ساتھ دینا پسند کرو۔
اب میں اس کی بات پوری طرح سمجھ گیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں، پورا پارٹنر ورنہ نہیں، میں نے کہا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ جرائم پیشہ ساتھیوں نے میرے برے حالات سے فائدہ اٹھایا اور مجھے چوری کی واردات سے ہونے والے منافع میں بہت تھوڑا حصہ دے کر تنخواہ دیا۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ دل ہی دل میں حساب لگا رہا ہو، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ہم چاروں کا برابر کا حصہ ہوگا، تم، میں، برنارڈ اور گیون، اگر تم اس کام کے لیے موزوں ہوئے اور احکامات پر عمل کر سکے۔ میں ہر لحاظ سے موزوں ہوں، میں نے جواب دیا۔ آخرکار ہم ایک شراب خانے پہنچے۔ وہ ایک شراب کی دکان تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا مالک اسمگل شدہ شراب بیچتا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ پیرس میں ہر کوئی حکومت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ زخمی چہرے والے شخص نے ایک بار پھر سڑک پر نگاہ ڈالی جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے اور شراب خانے میں داخل ہو گئے۔ مجھے 2 گاہکوں کے اوپر سے گزرنا پڑا جو پتھر کے ناہموار فرش پر آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ پی لی ہے اور اب زمین پر لیٹے ہوئے خراٹے بھر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے کھلے ہوئے منہ کے قریب ایک مکھی بن بنا رہی تھی۔ دوسرے آدمی کے پیروں پر ایک کتا جھکا ہوا تھا۔ عقبی حصے کے کونے میں لکڑی کی بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بھی زخمی چہرے والے شخص جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے برابر میں لکڑی کے تختے والی میز پر مجھ سے زیادہ عمر کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ہمیں دیکھا۔ اس آدمی نے پہلے زخمی چہرے والے اور پھر مجھ پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا۔ میری اچانک آمد پر اس کا رد عمل مخالفانہ لگ رہا تھا۔ گیون، زخمی چہرے والے نے مجھے آگے کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں نے وہ لڑکا تلاش کر لیا ہے جو اس کام کو مناسب طریقے سے کر سکتا ہے۔ پھر اس نے دیوار کے قریب سے ایک دوسری بینچ کھینچی اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ میں گیون کے سامنے، جبکہ مجھ سے بڑا لڑکا اس آدمی کے مد مقابل بیٹھا ہوا تھا، برابر کے شریک۔ میں نے کوئی لگی لپٹی بغیر کہا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ دوسرا لڑکا آگے کی طرف جھکا اور اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر روک دیا۔ چپ ہو جاؤ برنارڈ، وہ بڑبڑایا، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ گیون کی نظریں میرے برابر بیٹھے ہوئے آدمی پر ہیں۔ اس نے اپنی پلک جھپکائی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ زخمی چہرے والا اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مطالبہ جائز ہے، لہٰذا سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ گیون کے چہرے پر شکوک و شبہات نمودار ہوئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم واقعی اتنے باصلاحیت ہو؟ اس سے بھی زیادہ، میں نے فخریہ کہا۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میز کے نیچے میرے گھٹنے پر تھپکی دی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ برناؤٹ نے گیون کی آستین کھینچی، لیکن اس نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور تحکمانہ لہجے میں بولا، بعد میں۔ زخمی چہرے والے اور گیون نے دوسرے معاملات کے بارے میں بات شروع کر دی اور مجھے ایک دفعہ بھی کام کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیں آج رات کیا کام کرنا ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تمہارا پلان کیا ہے؟ زخمی چہرے والے نے جلدی سے دوسری میزوں کی طرف دیکھا کہ کہیں قریب میں بیٹھا ہوا کوئی شرابی ہماری باتیں تو نہیں سن رہا۔ ابھی نہیں، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، وقت آنے کا انتظار کرو۔ میں نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی، بازوؤں کو سینے پر باندھا اور بے صبری سے اپنا ایک پاؤں فرش پر مارا۔ گیون مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، ہمارے پاس مشروب ہے اس انتظار سے نمٹنے کے لیے۔ اس نے اسٹیل کی سراہی میں سے ایک گلاس میں شراب اونڈیلی، اسے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کا ایک گھونٹ لیا۔ ایک بے وقوف بھی بتا سکتا تھا کہ اس میں پانی ملایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ذائقہ اتنا برا نہیں تھا۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ اندھیرا ہونے کا، زخمی چہرے والے نے جواب دیا۔ اس عورت کا، برنارڈ نے کہا۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ بمشکل سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس نے مجھے یوں گھورا جیسے میں نے اسے ناراض کر دیا ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے چیختی ہوئی بلی یاد آ گئی۔ بعد میں جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ بہرا تھا۔
وہ دوسرے لوگوں کے ہونٹوں کی حرکت سے ان کی بات سمجھ لیتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ خود بولتا ہے تو دوسروں کو کیسا لگتا ہے۔ اس کی حلق سے برآمد ہونے والی کچھ ناگوار آوازیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت اس کام میں ہماری مدد کر رہی ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کے بعد ہی ہم اپنی کارروائی شروع کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا حصہ 5واں ہوگا؟ نہیں، اس نے مجھے تسلی دی، تمہیں 4تھا حصہ ہی ملے گا۔ اس عورت نے ہم پر ایک بڑا احسان کیا تھا، اس کی مدد سے یہ قرض اتر جائے گا۔ اس نے میرا گلاس دوبارہ مشروب سے بھرا اور اپنے گلاس سے ٹکراتے ہوئے بولا، آج رات ہونے والی متوقع کامیابی کے نام۔ زخمی چہرے والا آہستہ سے ہنسا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ برنارڈ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ میں اپنے خالی معدے میں شراب انڈیل رہا تھا، جس کی وجہ سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو رہی تھی اور میرے لیے بھوک برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی ایک سرخ بالوں والی جوان عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے کھلے کلے کا لباس پہن رکھا تھا، جس سے اس کے جسمانی خطوط نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ ہماری طرف بڑھی، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ ہمارے ساتھ ہے، زخمی چہرے والے نے کہا۔ تم کھل کر بات کر سکتی ہو، لیکن اپنی آواز نیچی رکھنا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر آگے جھکا لیا۔ ہم سب لوگ بھی آگے کی طرف جھک گئے تاکہ اس کی ہلکی آواز میں ہونے والی گفتگو بہتر طور پر سن سکیں، سوائے برنارڈ کے، جو اپنی جگہ بیٹھا اس عورت کے ہونٹوں کی حرکت دیکھتا رہا، اور جب وہ کچھ بولنا چاہتا تو اس کے اپنے ہونٹ بھی حرکت کرنے لگتے۔ میں نے وہی کیا جو تم نے بتایا تھا۔ وہ درزی یہ سمجھا کہ اسے میری خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کونے پر واقع ایک مکان پر ملنے کے لیے آنا ہوگا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد اسے واپس آنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اگر تم جلدی کرو تو تمہیں اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے مل جائیں گے۔ کیا وہ دکان سے نکل گیا ہے؟ گیون نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلا ہے، اس عورت نے کہا۔ میں سڑک کی دوسری طرف چھپ کر اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس نے دکان بند کی، سامنے والے دروازے کو تالا لگایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ تم نے اپنا کام بخوبی انجام دیا، زخمی چہرے والے نے کہا۔ اب یہ بہتر ہوگا کہ تم کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤ۔ اگر ہماری کارروائی مکمل ہونے کے بعد اس درزی کو تم پر شبہ ہوا تو تمہیں یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس کی گرفت میں آ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت ہماری میز سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی دکان سے باہر چلی گئی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، زخمی چہرے والے نے کہا۔ گیون، تم اور برنارڈ درزی کی دکان کے پیچھے والی گلی میں گھوڑا گاڑی لے کر آؤ۔ میں اس لڑکے کے ساتھ جا کر وہاں کا جائزہ لوں گا۔ گیون اور برنارڈ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ برنارڈ نے ایک بار پھر مجھے غصے سے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ زخمی چہرے والا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری گردن پر رکھا اور مجھے آہستہ سے چلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف لے گیا۔ آؤ میرے دوست، اس درزی کی دکان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ 2 سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ نچلی منزل یا اوپر کے اپارٹمنٹ میں کوئی لائٹ نہیں چل رہی تھی۔ بیرونی دروازے کے اوپر ایک لکڑی کے بورڈ پر درزی کی دکان کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم اس عمارت کے کونے پر گئے اور وہاں سے گھوم کر عقبی گلی میں چلے گئے، جہاں مدھم چاندنی میں ہمیں راستہ تلاش کرنا تھا، لیکن ہمیں زیادہ انحصار اپنے جوتوں پر کرنا پڑا، جن کی وجہ سے ہم گڑھوں کے درمیان سے بچ کر چل رہے تھے۔ عمارت کے عقب میں پہنچ کر زخمی چہرے والے نے اس کا عقبی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، پھر چند منٹ کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایسا لگتا ہے اندر کوئی نہیں ہے، اب ہمیں صرف گھوڑا گاڑی کا انتظار کرنا ہے۔ گلی میں گہری خاموشی تھی۔ ہم وہاں کھڑے اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے 1 یا 2 چوہوں کی آواز سنائی دیتی جو کچرے میں کرید کر اپنی خوراک تلاش کر رہے تھے۔ میں ان کی بھوک کی شدت سمجھ سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور گھوڑا گاڑی ہماری گلی کی طرف مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گیون نے اسے بالکل عمارت کے عقب میں لگا دیا۔ زخمی چہرے والے نے عقبی دروازے کے اوپر ایک چھوٹی کھڑکی کی طرف دیکھا اور گیون کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اب تم اس کھڑکی کے راستے اندر جا کر سیڑھی کے ذریعے اترو گے۔
اور ہمارے لیے عقبی دروازے کا کنڈا کھولو گے۔ لیکن میں ہی کیوں؟ کیونکہ برنارڈ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس وجہ سے اس کا وزن اور جسامت بڑھ گئی ہے، وہ کھڑکی سے نہیں گزر سکتا۔ اس کے مقابلے میں تمہاری جسامت کم ہے اور تم بآسانی کھڑکی کے راستے اندر جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم بہت بہادر ہو اور کسی دوسرے کے مکان میں بلا خوف و خطر داخل ہو سکتے ہو، اسی لیے تم وہی کرو جو کہا جا رہا ہے اگر تمہیں اپنا حصہ چاہیے۔ مجھے یہ آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا کہ کھڑکی کے راستے تاریک اپارٹمنٹ میں اندر جاؤں، اندھیرے میں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتروں اور ٹٹولتا ہوا دکان کا عقبی دروازہ تلاش کروں۔ لیکن اسی وقت میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے، جس کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ میں گھوڑا گاڑی پر چڑھا اور زخمی چہرے والے نے اپنے کندھوں پر مجھے اٹھایا۔ گیون نے کھڑکی کھولنے کے لیے مجھے ایک چھوٹی سی لوہے کی سلاخ دی۔ میں نے ہر ممکن تیزی دکھاتے ہوئے کھڑکی کھولی، سیڑھیوں سے نیچے گیا اور اندر سے دروازہ کھول دیا تاکہ وہ دونوں آدمی اندر آ سکیں۔ لوہے کی سلاخ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی، میں نے اسے چھپانے کے لیے اپنی پیٹی میں اڑس لیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ بعد میں اس سے کیا کام لینا ہے۔ اندر آنے کے بعد زخمی چہرے والے نے ایک چھوٹی لالٹین کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھا جو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ گیون نے اپنے لیے ایک موم بتی جلائی، جبکہ برنارڈ نگرانی کے لیے باہر گلی میں ہی رک گیا۔ زخمی چہرے والا میز پر رکھی ہوئی سلائی کی سوئیوں، چاندی کے چھلنوں اور مختلف رنگوں کے دھاگوں میں سے وہ چیزیں الگ کرنے لگا جو وہ کپڑے کی بوری میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا، جبکہ گیون نے میرے بازوؤں پر قیمتی کپڑے کی تہیں لاد دی اور مجھے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، جلدی کرو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سارا سامان گھوڑا گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھا اور مزید کپڑا اٹھانے کے لیے واپس اندر آ گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے اندر چھکڑا پوری طرح بھر گیا۔ لگ رہا تھا کہ ہم دکان اور درزی کے گھر کا فرنیچر بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ زخمی چہرے والے نے آخری بار چاروں طرف دیکھا، لائٹس بند کی اور باہر چلا گیا۔ گیون نے بھی اپنی موم بتی بجھائی اور خاموشی سے دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم بھوتوں کی طرح گلی سے نکلے اور بڑی سڑک پر آ گئے۔ صرف گھوڑے کی ٹاپوں اور چھکڑے کے پہیوں سے آواز پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہاں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بہت آسان تھا، میں نے فخریہ کہا۔ ہمارے کام کا دوسرا حصہ مکمل ہوا، گیون نے کہا۔ اب ہمیں ان چیزوں کو کسی جگہ اسٹور کرنا ہے جب تک گاہک انہیں دیکھ کر قیمت نہ لگا لے۔ اور میرا حصہ؟ میں نے پوچھا۔ جب گاہک اس سامان کی قیمت ادا کرے گا تو تمہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ گیون نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ میں اپنے پارٹنر سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارا پارٹنر، میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ مسکرایا اور میری کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بالکل بالکل۔ 4 سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک تنگ لین میں واقع عمارت پر رک گئے۔ 4 سڑکوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک تنگ لین پر واقع عمارت پر رک گئے جس پر ڈبل ڈور لگا ہوا تھا۔ گیون نے ایک چابی اس کے تالے میں گھمائی اور دونوں بھاری دروازے کھل گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں ہمارے چھکڑے کا سارا سامان آ سکتا تھا۔ زخمی چہرے والے نے کپڑوں کے کچھ بنڈل اٹھائے اور انہیں اسٹور روم میں لے گیا۔ برنارڈ اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن جب زخمی چہرے والا واپس آیا تو گیون اسے ایک طرف لے گیا اور اس سے اکیلے میں مختصر گفتگو کی۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اور برنارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر چمڑے کا پرس نکالا اور اس میں سے 2 تانبے کے سکے نکالے۔ گیون نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بلکہ ابھی تک ڈنر بھی نہیں کیا۔ تم دونوں اپنے حصے میں سے یہ سکے لے لو اور کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں ایک ایک سکہ دیا۔ باقی سامان اتارنے کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں اور گیون اس کا خیال رکھیں گے اور گاہک کے آنے تک اسٹور کو تالا لگا دیں گے۔ تم دونوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ اب تم جا کر کھانا کھاؤ اور ہم سے ملنے اسی شراب کی دکان پر آ جانا، ہم وہیں حساب کتاب کر لیں گے۔ گیون نے رضامندی میں سر ہلایا اور ہمیں وہاں سے جانے کا اس طرح اشارہ کیا جیسے میں اور برنارڈ اس کے صحن میں آنے والے چوزے ہوں۔ مجھے کھانے کی شدید طلب ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے جانے لگا۔ برنارڈ رکنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے گیون کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے نئے پارٹنر کو کمپنی دے۔ پھر میں نے اسے برنارڈ کو آنکھ مارتے ہوئے دیکھا جیسے اپنے کہے ہوئے لفظوں سے زیادہ کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ برنارڈ نے ہچکچاتے ہوئے میری آستین پکڑی اور مجھے کھینچتا ہوا واپس سائیڈ لین پر لے گیا۔ وہ سلاخ ابھی تک میرے پاس تھی
और मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग दूसरी बातों में उलझा हुआ था। मैं जितना उसके इशारे के बारे में सोचता उतनी ही मेरी परेशानी बढ़ जाती। मेरा मैदा भूख की कहानी सुना रहा था, लेकिन मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्ला रहा था। गो कि मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ग्यून कुछ फासला रखकर हमारा ताक़ुब कर रहा था। जब मैं और बर्नार्ड एक टूटी हुई ईंटों की दीवार के पास पहुंचे तो मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। अब ग्यून वापस छकड़े की तरफ जा रहा था। वो यही समझा होगा कि हम उन्हें छोड़कर जा चुके हैं ताकि वो खुद ही काम खत्म कर लें। मैं चलते चलते रुक गया। बर्नार्ड ने हैरत से मुझे देखा। मैंने दीवार में पड़ने वाले शिगाफ की तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे। मैंने शहादत की उंगली अपने होंठों पर रखी। अब मेरी बारी थी कि उसकी आस्तीन पकड़कर चलूं। मैंने उसे खींचकर दीवार के शिगाफ में से गुजारा और उसके टूटे हुए किनारे में सर दाखिल करके लेन की तरफ देखा। बर्नार्ड ने भी मेरी तकलीद की। कई मिनट बाद मैंने गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। फिर घोड़ा गाड़ी और जख्मी चेहरे वाला वहां से गुजरे जिस जगह हम छुपे हुए थे। उनके जाने के बाद मैं और बर्नार्ड दीवार से बाहर आए और मोहतात अंदाज में गाड़ी का ताक़ुब करने लगे। वो कई पुरपेच रास्तों से गुजरती हुई एक और स्टोर रूम पर जाकर रुक गई। उन दोनों ने सामान उतारकर स्टोर में रखा और उसे ताला लगाकर गाड़ी समेत चले गए। मैंने मोहतात अंदाज में स्टोर रूम का दरवाज़ा देखा। उसमें ताला लगा हुआ था और मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी। मेरे हिस्से का सामान स्टोर में रखा हुआ था। बर्नार्ड ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और हलक से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालने लगा जैसे मुझ पर गुर्रा रहा हो। मेरे पास उसकी बातें सुनने का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाए, उसकी आस्तीन दोबारा पकड़ी और उसे खींचता हुआ बड़ी सड़क तक ले गया। वहां इतनी रोशनी थी कि वो मेरे होंठों की हरकत पढ़ सके। तुम्हारे दोनों दोस्त हमारे साथ बेईमानी करना चाह रहे हैं, मैंने कहा। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो सारा सामान पहले स्टोर में रख चुके हैं। उन्होंने हमें खाने के लिए भेज दिया और सामान लेकर उस दूसरे स्टोर में ले आए। अब वो उसे ग्राहक को फरोख्त करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कभी भी शराब की दुकान पर हमारा हिस्सा देने नहीं आएंगे। अब हम क्या करें? बर्नार्ड के हलक से आवाज़ निकली। मुझे कुछ सोचने दो, मैंने जवाब दिया। दूसरे रोज़ सुबह मैंने दर्जी की दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी, जबकि बर्नार्ड सड़क के पार छुपकर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। मेरी तीसरी दस्तक पर एक छोटे कद के गंजे आदमी ने दरवाज़ा खोला। लगता था कि वो किसी भी लम्हे दोबारा दरवाज़ा बंद कर सकता है। तुम जैसा बदमाश लड़का मुझसे क्या चाहता है? मैं जानता हूं कि गुज़िश्ता रात तुम्हारी दुकान में चोरी हुई है, और तुम उस चोरी के बारे में क्या जानते हो? मैं आहिस्ता से एक कदम पीछे हट गया ताकि उसकी पहुंच से दूर रहूं। सिर्फ इतना कि अगर हम दोनों तेज़ी दिखाएं तो शायद मैं तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारी कुछ चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, लेकिन मुझे इसका मुआवजा चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, ये कहकर उसने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दिया। ताहम मैं अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखने के बाद ही मुआवजा दूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैंने कहा। हम एक मुआहदा कर लेते हैं। मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें फासला रखकर मेरे पीछे चलना होगा ताकि दूसरे लोग ये ना समझें कि मैंने तुम्हें वो जगह दिखाई थी। मुझे मंजूर है, उसने जवाब दिया। मैं वापस जाने के लिए मुड़ गया। दर्जी ने जल्दी से दुकान का दरवाज़ा बंद किया और मेरे पीछे आने लगा। हम शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए दूसरे स्टोर रूम पर पहुंचे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुझसे 30 फुट के फासले पर था। मैं स्टोर के पास से गुजरता हुआ मजीद 20 फुट आगे गया और पलटकर हाथ से उसे रुकने का इशारा किया। इस दरवाजे पर लगा हुआ ताला देख रहे हो? मैंने ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा सामान इस कमरे में है। मैं कैसे जान सकता हूं? उसने पूछा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मैंने अपनी पेटी से लोहे की सलाख निकाली, उसकी तरफ उछाल दी। तुम इससे ताला तोड़ो और अपनी आंखों से देख लो। उसने सलाख उठाई और ताले में डालकर उसे पूरी कुव्वत से नीचे किया। कुंडे के स्क्रू दरवाजे से निकलकर नीचे गिर पड़े। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, फिर पलटकर मुझे देखा। यह पूरा सामान नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें कम हैं। मैंने हैरान होते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह, इसका मतलब है कि वो चोर वापस आए थे और उन्होंने कुछ सामान निकालकर ग्राहक को दे दिया। हमें जल्दी करना चाहिए,
اس سے پہلے کہ وہ باقی سامان لینے بھی آ جائیں۔ میں یہاں رک کر انتظار کرنے کے علاوہ اس جگہ پر بھی نظر رکھوں گا۔ تم پولیس میں رپورٹ درج کرا دو، ممکن ہے کہ وہ انہیں گرفتار کر کے تمہارا سارا سامان برآمد کر لیں۔ درزی نے سر گھما کر سڑک کے دونوں جانب دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا، پھر اگلے لمحے اس نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ جلدی کرو، میں نے کہا، وہ چور کسی وقت بھی واپس آ سکتے ہیں۔ میں دروازہ اس طرح بند کروں گا کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ ہم نے اسے کھولا تھا، اور میں قریب ہی کہیں چھپ جاؤں گا۔ بالآخر درزی نے جانے کے لیے اپنا ذہن بنا لیا۔ کونے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں دروازہ ٹھیک کر رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جلدی جانے کے لیے کہا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تب بھی میں نے کام جاری رکھا۔ میں اس دروازے کی دوسری بار مرمت کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں رات کو بھی یہ کام کر چکا تھا۔ جب میں نے لوہے کی سلاخ کے ذریعے دروازہ کھولا تھا، برنارڈ اور میں نے کچھ اچھی اور قیمتی چیزیں اٹھائیں اور اپنے ایک جاننے والے گاہک کے پاس لے گئے۔ کیونکہ ہمارے پاس گھوڑا گاڑی نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اپنے بازوؤں میں صرف 3 بنڈل ہی لے جا سکے۔ وہ گاہک اس سامان کی کوالٹی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ہمیں اس کی اچھی قیمت ادا کی۔ شاید وہ دونوں چور بھی ہمیں اتنے پیسے نہ دیتے، بشرطیہ کہ وہ دیانتدار ہوتے، لیکن ان کی نیت خراب تھی اور وہ سارا مال ہڑپ کرنا چاہ رہے تھے۔ لگتا ہے کہ اب ہر کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی اور پلٹ کر دیکھا۔ برنارڈ سڑک پار کر کے آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کا کنڈا اپنی جگہ پر لگایا اور اس میں اسکرو فکس کر دیے۔ برنارڈ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور لوہے کی سلاخ دوبارہ اپنی پیٹی میں اڑس لی۔ کیا پتا کب اس کی ضرورت پھر پیش آ جائے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور مجھے تازہ روٹی اور بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا۔ میں نے بڑی خوشی سے اسے کھانا شروع کیا اور ہم سڑک کی دوسری جانب چل پڑے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ درزی یا پولیس والوں سے ہمارا سامنا ہو۔ مجھے درزی سے کوئی انعام ملنے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، لیکن یہ امید ضرور تھی کہ وہ پولیس والوں کی مدد سے گیون اور زخمی چہرے والے کو پکڑ کر اپنا بقیہ سامان حاصل کر لے گا۔ جہاں تک مدد کرنے کا تعلق ہے، جو زخمی چہرے والے نے شروع میں مجھے پیشکش کی تھی، تو اس کی حقیقت بھی بہت جلد سامنے آ گئی۔ جب ان دونوں چوروں نے مجھے اور برنارڈ کو راستے سے ہٹانے اور ساری آمدنی خود ہڑپ کرنے کے لیے کھانے پر بھیجا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ زخمی چہرے والے کی پیشکش ایک دھوکہ تھی۔ پھر مجھے ایک پادری کی بات یاد آ گئی، جس نے کہا تھا کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہی بات میں نے اس رات برنارڈ کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنا پڑا تھا۔ بہرحال اپنی مدد آپ پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوری کے مال کی ساری آمدنی ہمارے حصے میں آ گئی۔ اب برنارڈ میرا مستقل پارٹنر ہے اور ہم کئی کامیاب وارداتیں کر چکے ہیں۔ میں زخمی چہرے والے کا شکر گزار ہوں جس نے دھوکہ کر کے ہمیں ایک نئے راستے پر لگا دیا۔